أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم حضرات، آج کے خطبہ جمعہ میں ذوق عمل کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بات سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آخرت کی زندگی کا دار و مدار اعمال صالحہ پر ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے زندگی اور موت اس لیے بنایا تاکہ اس بات کو آزمائے کہ تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اللہ نے عمل سے کسی کو مستثنا نہیں کیا۔ انبیاء علیہم السلام کو اس بات کی تکلیف دی گئی کہ وہ اعمال صالحہ کرتے رہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اے رسولو، پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا کہ اپنی آخرت کی بہتری کے لیے تمہیں عمل کرنا ہوگا اور عمل سے غفلت نہیں برتنی ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم۔ عمل کے کرنے میں جلدی کرو فتنوں کے آنے سے پہلے، اس لیے کہ فتنے اس قدر شدید ہوں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے۔ صبح کو ایک آدمی مومن و مسلمان ہوگا تو شام کے آنے سے پہلے کافر ہو جائے گا۔ شام کو اگر کوئی مومن و مسلمان تھا تو صبح کے آنے سے پہلے کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اور دنیا کے کچھ پیسوں کے عوض اپنے دین اور ایمان کو بیچ دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام بھی دیا کہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا، اس میں فرق نہ کرو۔ خاص طور پر بات چھوٹی چھوٹی نیکیاں جن کو انسان حقیر سمجھتا ہے اجر کے اعتبار سے بہت بڑی بن جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا۔ بھلائی کا کوئی کام بھی ہو اس کو معمولی مت سمجھو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چھوٹے چھوٹے اعمال پر بہت بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک آدمی کو جنت میں چلتا ہوا دیکھا ہے، کسی بڑے کام کی وجہ سے نہیں بلکہ چھوٹا سا کام، راستے سے چلتے ہوئے اس نے ایک شاخ کو نکال دیا جہاں سے گزرنے والے کو تکلیف ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کو قبول کیا، اس کے لیے جنت کا فیصلہ کیا۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ ایمان کا آخری شعبہ اور حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ
وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، ایمان کے 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ حصے اور شعبے ہیں، ان میں افضل ترین شعبہ یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے کہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور ادنا شعبہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا جائے۔ ایمان کے باب میں جو آخری درجہ کا عمل ہے، اگر اخلاص کے ساتھ اس کو انجام دیا جائے تو اس عمل کے ساتھ اللہ رب العالمین جنت کا وعدہ فرماتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان کی، کسی آدمی نے نماز جنازہ پڑھ لیا تو 1 قیرات اجر مل جائے گا۔ 1 قیرات ایک پہاڑ کے برابر ہوتا ہے، اور تدفین تک وہ شامل رہے تو مزید 1 قیرات ثواب مل جائے گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث سنی تو ان کے دل میں ایک شبہ پیدا ہوا۔ شبہ یہ کہ معمولی سا عمل ہے، اس عمل پہ اتنا بڑا اجر کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس بات کی تصدیق کیا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسوس کے ساتھ اپنی ران پہ مارتے ہوئے کہنے لگے، ہائے عبداللہ، کتنے ہی جنازے گزر گئے لیکن نماز میں تم شریک نہ ہو سکے، یعنی بہت سے قیرات تم سے رخصت ہو گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین انسان کے عمل کی قدر کرتا ہے۔ ذرہ برابر بھی اگر کوئی آدمی نیک کام کرتا ہے تو ذرہ برابر ہونے والے عمل کا بھی اللہ تعالی اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ اگر کسی آدمی نے ذرہ برابر عمل کیا تو اپنے عمل کے صلہ کو دیکھ لے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان اپنی پاکیزہ کمائی میں سے 1 کھجور اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ اس کو اپنے سیدھے ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے جس طرح تم گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتے ہو کہ یہ میرے لیے سرمایہ ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس 1 کھجور کا اجر انسان کو پہاڑ کے برابر عطا فرمائے گا۔ غرض ہے کہ عمل چھوٹا ہو اس کو حقیر نہ سمجھا جائے، عمل کرنے کا موقع مل جائے فوراً کر لیا جائے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے ذوق عمل، عمل کرنے میں انسان کی دلچسپی اور اس پر ہمیشگی ہو تو اس کے بہتر نتائج نکلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے بے شمار مثالیں ملتی ہیں، کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر بھی عمل صالح کرنے کا ذوق اور شوق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے آسان دین دیا، فرمایا ان الدین یسر، بے شک دین آسان ہے۔ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا دیا، کائنات کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سراپا رحمت تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کے انجام دینے میں بھی امت کے لیے تکلیف کا خدشہ محسوس کیا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت کے لیے تکلیف کا خدشہ نہ ہوتا تو میں ہر وضو یا ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا، لیکن بعض کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار کیا، اور یہ آپ کی عظیمت تھی، آپ کی استقامت تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انفرادی جو عمل کیا اس کے اندر دوام بھی پایا جاتا ہے اور کمال درجے کا حسن بھی پایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رات کی نماز کو اضافی قرار دیا، فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے نبی آپ کے لیے رات کی نماز اضافی ہے، آپ اس نماز کا اہتمام کریں، ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے۔ مقام محمود یہ جنت کا اعلی مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے کے لیے مقام محمود کو تیار کیا ہے، اور میری اللہ سے امید یہ ہے کہ اللہ مجھے وہ مقام محمود عطا فرمائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نماز کا اہتمام کیسے کیا کہ کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کی نماز کو نہیں چھوڑا، کسی وجہ سے رات کی نماز آپ سے رہ جاتی تو اللہ کے نبی دن میں اس کی قضا کرتے تھے، اور اس نماز کی عمدگی اور اس کے حسن کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا لا تسأل عن حسنہن وطولہن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کی عمدگی اور لمبائی کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھا جائے، اس لیے کہ میرے پاس وہ الفاظ ہی نہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کو ڈھال سکوں، بیان کر سکوں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مجھے نماز پڑھنے کا موقع ملا، میں اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑا ہو گیا، نبی نے سورہ بقرہ شروع کر دی، میرا خیال یہ تھا کہ اللہ کے نبی 100 آیتیں پڑھ لیں گے نماز ختم ہو جائے گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ مکمل کر لی، پھر آپ نے سورہ نساء پڑھنا شروع کیا، وہ بھی مکمل ہو گئی، پھر سورہ آل عمران پڑھنا شروع کیا، وہ بھی مکمل ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر لمبی نماز پڑھا کرتے تھے، اور امت کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، صحابہ نے آپ کے پیچھے صفوں کو بنا لیا، نماز ادا کی۔ دوسری رات اللہ کے نبی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، صحابہ نے پیچھے صف بنایا اور نماز ادا کی۔ تیسری رات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے نہیں نکلے، صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آئیں تو آپ کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں آئے۔ صبح آپ سے ذکر کیا گیا کہ اللہ کے نبی رات نماز پڑھنے کے لیے ہم آئے تھے، لیکن آپ باہر نہیں آئے، اپنے حجرے سے باہر نہیں آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انی خشیت ان تکتب علیکم صلاۃ اللیل، مجھے اس بات کا خدشہ لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کی نماز تم پر فرض کر دی جائے اور اس کی ادائیگی تمہارے لیے مشکل ہو جائے۔ امت کے لیے اللہ کے نبی نے یہ آسان پیغام دیا، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عزیمت اختیار کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نمازیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا وغیرہ،
اس حوالے سے مختلف روایتیں ہمارے سامنے ہیں. اسی پر اکتفا کرتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں سے کچھ مثالیں آپ کے سامنے میں رکھوں جس سے صحابہ کرام کا ذوق اور عمل پر استقامت کا اندازہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، عمر چلو ام ایمن کے پاس چلتے ہیں. ام ایمن یہ وہ خاتون ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گودوں میں کھلایا کرتی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے باپ عبداللہ کی لونڈی تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا ادب کرتے تھے اور وقتاً فوقتاً ملنے جایا کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اتباع میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ چلو ام ایمن کے پاس چلتے. ام ایمن کے پاس گئے، دعا سلام ہوئی، ام ایمن رونے لگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد آئی. ابو بکر صدیق نے اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما نے ام ایمن سے کہا کہ ام ایمن کیوں روتی ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے پاس بہت اونچا ہے. کہنے لگی اس بات کو میں بھی جانتی ہوں، لیکن میرا رونا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو آسمان سے وحی آتی تھی اور اس وحی کے مطابق ہم عمل کرتے تھے. یہ عمل کا ذوق ہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اونٹوں کو چرانے کی باریاں تھیں. ایک دفعہ میری باری آئی تو میں نے اپنی باری میں اونٹوں کو چرایا، اور جب میرا وقت ختم ہو گیا تو میں وہاں سے آیا. میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے اچھے انداز میں وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کیا تو وہ اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے الفاظ نکلے، کتنی بہترین بات ہے. سامنے سے ایک آواز آئی، لگتا ہے کہ تم ابھی آئے ہو. تمہارے آنے سے پہلے اللہ کے نبی نے اس سے بہتر اور عمدہ بات بیان کی ہے، اور بات یہ ہے کہ کسی نے اچھی طرح وضو کر لیا اور وضو کے بعد یہ کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کے حوالے سے، اجر کے حوالے سے جب گفتگو کرتے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دلوں میں خوشی کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی اور اس کام کو کرنے کی کوشش کرتے تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، لست تارکا شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل بہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی عمل کو میں چھوڑنے والا نہیں ہوں. میں نے نبی کی زبانی کوئی بات سنی یا اللہ کے نبی کو کوئی کام کرتا ہوا دیکھ لیا ہے تو میں اس پر قائم رہوں گا، میں وہ کام نہیں چھوڑوں گا. ایک دن کی بات ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نبی کے گرد و پیش ہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اصبح منکم صائما، آج تم میں کون وہ شخص ہے جس نے روزہ رکھا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میں روزے سے ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں کون وہ شخص ہے جو کسی جنازے کے پیچھے چلا ہو؟ ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے نبی آج میں ایک جنازے کے پیچھے چلا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں کون وہ شخص ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے نبی آج میں نے ایک مسکین کو کھانا بھی کھلایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں کون وہ شخص ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے نبی آج میں نے ایک مریض کی عیادت بھی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے اندر خیر کے کام آ جائیں اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کر دے گا، یا وہ اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان عام اعلان کر دیا کہ اس غزوہ کے لیے مالی تعاون پیش کریں۔ قیس سالی کا زمانہ تھا اور ایک بڑے دشمن سے مقابلہ تھا۔ صحابہ اکرام نے اپنی بساط کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مال پیش کیا۔ ایک خصوصی مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ کس نے اس غزوہ کے لیے کیا دیا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل میں ایک بات آئی، آج اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں میں ابو بکر صدیق سے آگے نکل جاؤں، اس لیے کہ آج حالات میرے بہتر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے پاس جو مال تھا میں نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک کو اپنے گھر میں رکھا ہے اور ایک کو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابو بکر آپ نے کیا پیش کیا؟ کہا کہ اللہ کے نبی جو کچھ ابو بکر کے پاس تھا وہ لا کے آپ کی خدمت میں رکھ دیا ہے، گھر میں اگر کوئی چیز چھوڑی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے۔ اسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اس غزوہ کے لیے اپنا تعاون پیش کریں، تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میری طرف سے 100 سواریاں آپ کی خدمت میں ہیں۔ ساز و سامان کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اعلان کیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی مزید 100 سواریاں ساز و سامان کے ساتھ میں دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے تیسری دفعہ پھر اعلان کیا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی مزید 100 سواریاں ساز و سامان کے ساتھ۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 1000 دینار یا درہم لا کے دے دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج کے بعد عثمان عمل کرے نہ کرے اللہ نے ان کے نصیبہ میں جنت لکھ دیا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی
اور کہنے لگی کہ اللہ کے نبی، گھر کے کام کاج کے لیے مجھے خادم چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ، میں خادم یا خادمہ سے بہتر چیز تمہیں دے رہا ہوں۔ 33 دفعے سبحان اللہ، 33 دفعے الحمدللہ اور 34 دفعے اللہ اکبر، اس کا وظیفہ جاری رکھنا، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جب سے یہ بات میں نے سنی، کبھی میں نے ان تسبیحات کو نہیں چھوڑا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا، کیا صفین کے دن بھی آپ نے ان تسبیحات کو پڑھا؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ ہاں، جنگ صفین کے موقع پر بھی میں نے ان تسبیحات کو پڑھا ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی آدمی آتا ہے اور کہتا ہے، دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ۔ اے اللہ کے نبی، کوئی ایسا کام بتا دیجئے جس کام کو کرنے کے بعد میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے نبی، جتنی باتیں آپ نے بیان کیا ہے ان باتوں میں کسی قسم کی کمی اور زیادتی نہیں ہوگی، یعنی جتنی باتیں آپ نے بیان کیا ہے ان پر میں عمل پیرا رہوں گا۔ جب وہ شخص مڑ کے جانے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنت فلینظر الى هذا، کہ اگر کوئی آدمی دنیا میں کسی جنتی انسان کو دیکھ کر خوشی محسوس کرنا چاہے تو اس انسان کو دیکھے جو ہماری نگاہوں کے سامنے سے جا رہا ہے۔ ایک موقع پر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کے قریب آ گئے۔ موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا، کہا کہ اللہ کے نبی، کوئی ایسا کام بتا دیجئے جس کام کو کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور دوزخ سے دور ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، لقد سألت عن عظیم وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، کہا کہ معاذ، تم نے مجھ سے بڑی بات پوچھی ہے اور یہ بات اس کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ آسان کر دے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اللہ نے طاقت دیا ہے تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جستجو کو دیکھ کے آپ نے بیان فرمایا، تم نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب تو مل گیا، کیا میں خیر کے اور دروازے نہ بتاؤں؟ کہا کہ اللہ کے نبی بالکل بتائیے۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید خیر کے کچھ کام بیان فرمائے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، نجد کے علاقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، لمبا سفر کر کے آیا ہے، سفر کی ساری نشانیاں جسم سے ظاہر ہو رہی، آواز بالکل دبی ہوئی ہے، بھنبھناہٹ سی محسوس ہو رہی ہے، کیا کہہ رہا ہے وہ شخص سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور جب وہ شخص قریب آ گیا، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ اسلام کے بارے میں اللہ کے نبی سے سوال کر رہا ہے۔ وہ نبی سے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیا چیز فرض کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے صبح اور شام میں 5 وقت کی نمازوں کو فرض کیا۔ کہا کہ اللہ کے نبی،
ان 5 نمازوں کے علاوہ بھی کچھ اور نمازیں ہیں. نبی نے کہا کہ یہ 5 نمازیں فرض ہیں، اگر تم نفلی طور پر پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے رمضان کے مہینے کے روزے فرض کر دیے. تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی بس 1 مہینے کے روزے رکھنے ہیں؟ نبی نے فرمایا کہ فرض تو 1 مہینے کے ہیں، اگر تم نفلی روزے رکھنا چاہو تو کوئی حرج نہیں. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے زکات کو فرض کیا ہے جو سال میں 1 مرتبہ دے دی جائے گی. تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی بس 1 ہی مرتبہ زکات دینی ہے اور کہیں خرچ نہیں کرنا؟ نبی نے فرمایا کہ بس یہ زکات ہے، سال میں 1 دفعہ ہی ادا کرنا ہے، اور اگر تم نفلی طور پر خرچ کرو تو کوئی حرج نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ شخص کہنے لگا کہ اللہ کے نبی جتنی باتیں آپ نے بیان کیا ہے ان میں کوئی کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی. جب وہ شخص مڑ کے جانے لگا تو اللہ کے نبی نے فرمایا افلح ان صدق، یہ شخص اگر اپنی بات میں سچا ہے تو ضرور کامیاب ہوگا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد مصلی پہ بیٹھتے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے کہتے کہ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کرے. صحابہ میں سے اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو اپنے خواب کو بیان کرتا، اللہ کے نبی اس کی تعبیر بیان کرتے. اور اگر کسی نے کوئی خواب نہ دیکھا ہوتا تو اللہ کے نبی کہتے میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک آرزو سی پیدا ہونے لگی، ایک ایسی چیز پر جس پہ اختیار ہی نہیں ہے. دل میں ایک آرزو سی پیدا ہوئی، کاش مجھے بھی کوئی خواب نظر آئے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کروں اور اللہ کے نبی اس کی تعبیر بیان کریں. کہتے ہیں کہ مجھے خواب نظر آیا اور اس خواب کو انہوں نے اپنی بہن سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے سامنے بیان کی. خواب یہ ہے 2 فرشتے ان کے پاس آئے، ان کو بازوؤں سے پکڑا اور جہنم کے گڑھے اور کنویں کے پاس لے آئے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے جھانک کے دیکھا تو کچھ لوگ اس میں نظر آئے جن کو میں پہچانتا بھی ہوں، اور اس کی جو اندرون حصہ ہے پیچدار تھا. تو جنہوں نے مجھے پکڑا ہوا تھا انہوں نے کہا گھبراؤ نہیں، یہ تمہارا ٹھکانہ نہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کے سامنے خواب ذکر کیا. سیدہ حفصہ اللہ کے نبی کی بیوی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کو سنا اور آپ نے بیان فرمایا نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ بہترین انسان ہیں، اگر وہ رات نماز کا اہتمام کر لیں تو مزید بہتری آ جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست گفتگو نہیں ہوئی، درمیان میں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد راتوں کو کم ہی سویا کرتے تھے، یعنی انہوں نے ہمیشہ تہجد کی نماز کا اہتمام کیا. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ جلیل قدر صحابی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر لگتی ہے کہ عبداللہ نے ساری رات نماز پڑھنے کا فیصلہ کر لیا، دن میں ہمیشہ روزہ رکھنے کا فیصلہ کر لیا، اور قرآن کریم کو بکثرت پڑھنے کا، یعنی عمل کی تکلیف وہ برداشت کر رہے ہیں اور ان کو ذوق لگا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انسانیت کے لیے رحمت ہیں، ایمان والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحیم ہیں. اللہ کے نبی کو جب پتا چلا تو نبی عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کے پاس گئے
اور کہا کہ عبداللہ میں نے سنا ہے کہ تم نے یہ فیصلہ کیا ہے ساری رات نماز پڑھ لیا جائے، دن میں روزے رکھے جائیں اور قرآن کریم کی تلاوت بکثرت کی جائے۔ کہا کہ اللہ کے نبی ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ نبی نے فرمایا کہ عبداللہ دیکھو، تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، اور تمہارے ملنے جلنے والوں کا تم پر حق ہے۔ جو تم نے فیصلہ کیا ہے اس میں تھوڑی سی کمی کر لو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کچھ باتوں میں کمی کرنے کا حکم دیا۔ بلال رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آنے کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، حدثنی بأرجى عمل عملتہ فی الاسلام عملتہ فی الاسلام۔ نبی نے بیان فرمایا کہ اے بلال، اسلام میں کوئی ایسا کام تم کرتے ہو جس پر امید لگی ہوئی ہے، بتاؤ کون سا کام ہے؟ اس لیے کہ میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی آہٹ محسوس کی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی ایسا کوئی عمل تو میں نہیں کرتا، جس طرح عام مسلمان عمل کرتے ہیں ویسا ہی میں عمل کرتا ہوں۔ پھر کہا کہ ہاں ایک بات یہ ہے کہ جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے تو ہر وضو کے بعد میں 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں، اور یہ مستقل عمل کرتے رہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت کی، اور میں ان 3 باتوں پر موت تک عمل کرنے والا ہوں، میں نہیں چھوڑوں گا۔ نمبر 1، چاشت کی نماز پڑھنا۔ نمبر 2، ہر مہینہ 3 روزے رکھنا، ایام بیت کے روزے، اور ہر رات وتر کی نماز پڑھنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس انداز میں بات بیان کی، آپ اندازہ کیجیے کہ ذوق کتنا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی بات پہ عمل کرنے کا۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی۔ حدیث یہ ہے کہ اگر کسی نے صبح اور شام میں 12 رکعتوں کی پابندی کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر دے دے گا۔ سنن رواتب ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب سے یہ بات میں نے سنی ہے تب سے میں نے ان سنتوں کی پابندی کیا، کبھی نہیں چھوڑا ہے۔ ابو دحدہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے قرآن کریم کی ایک آیت سنی، وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے؟ تو نبی نے کہا کہ ہاں اللہ قرض مانگ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کے دین کے لیے اپنے مال کو خرچ کرو۔ کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے یہ اپنا باغ اللہ کے لیے دے دیا ہے اور اللہ کو قرض حسنہ دے دیا۔ اپنے باغ کے پاس آئے اور اپنی بیوی ام دحدہ کو آواز دیا اور کہا کہ ام دحدہ باغ سے نکل آؤ، اس لیے کہ میں نے باغ اللہ کے لیے قرض حسنہ کے طور پر میں نے دیا ہے۔ بیوی یہ کہتے ہوئے باہر نکلی کہ تم نے بہت اچھا کام کیا، بہت ہی فائدہ مند سودا تم نے کیا ہے۔ خوشی خوشی باغ سے باہر آئی، اپنا سامان اٹھائی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا،
लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी को पा नहीं सकते जब तक मताए अजीज को कुर्बान न करो, पसंदीदा चीज को कुर्बान न करो। अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि अल्लाह के नबी, मेरा बेहतरीन सरमाया बैरहा बाग है। ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, आप जहां चाहें खर्च करें। यह इतना बेहतरीन बाग था, मस्जिद नबवी के बिल्कुल मुकाबिल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्तन फवक्तन बाग में जाते, दरख्तों के साया में बैठते, वहां मौजूद कुएं से पानी पीते। लेकिन नेकी को पाने के लिए अबू तलहा रजी अल्लाह तआला ने कहा कि अल्लाह के नबी, मैं आपकी खिदमत में इसको पेश कर रहा हूं, आप जहां चाहे खर्च करें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा मशवरा यह है कि इसको तुम अपने अकरबा में, रिश्तेदारों में खर्च करो। चुनाचे अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने चचाजाद भाइयों के दरमियान उसको तकसीम कर दिया। एक दफा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में कुछ गरीब सहाबा इकराम हाजिर हुए और अपनी परेशानी का इजहार किए। कहा कि अल्लाह के नबी, नेकियों में मालदार हमसे आगे निकल गए। अल्लाह के नबी ने कहा, कैसे? कहा कि अल्लाह के नबी, जैसे हम नमाज पढ़ते हैं वो भी नमाज पढ़ते हैं, जैसे हम रोजा रखते हैं वो भी रोजा रखते हैं, जैसे हम जिहाद करते हैं वो भी जिहाद करते हैं। हमारे पास माल ना होने की वजह से हम अल्लाह की राह में खर्च नहीं कर सकते और वो खर्च करके नेकियों में आगे बढ़ रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि ठीक है, मैं तुम्हें एक वजीफा दे रहा हूं, अगर तुमने इस वजीफा को पढ़ा तो उनके बराबर हो जाओगे और कोई तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। हां, अगर इसी तरह का अमल वो करता रहे तो फिर वो भी बराबर हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हर फर्ज नमाज के बाद 33 दफे सुभान अल्लाह, 33 दफे अल्हम्दुलिल्लाह और 34 दफे अल्लाहु अकबर पढ़ा करो। गरीब मुसलमान फर्ज नमाज के बाद मस्जिद में बैठ के ये वजीफा पढ़ते हैं। मालदारों को अंदाजा होता है कि हमारे कुछ गरीब साथी मस्जिद में बैठ के कुछ पढ़ रहे हैं। उन्होंने पूछा कि भाई तुम क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बात को छुपाए बगैर सारी कहानी सुना दी। तो मालदारों ने कहा कि अच्छा, नेकी को करने का एक और मौका मिल गया। चुनांचे उन्होंने भी उस वजीफे को जारी किया। गरीब परेशान होके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि अल्लाह के नबी, मालदार हमारी इस नेकी में शरीक हो गए, अब क्या करें? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसको चाहता है दे देता है। गर्जे के इस तरह के बेशुमार मिसालें मिल जाएंगी। खुलासा यह है कि हमारी आखिरत की बेहतरी अकीदा और अमल के साथ जुड़ी हुई है। अमल से अगर हम गफलत बरतेंगे तो हमारी आखिरत बेहतर नहीं हो सकती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी शक्ल सूरत और तुम्हारी दौलत को नहीं देखता, अल्लाह की नजर तुम्हारे दिलों पर होती है या तुम्हारे आमाल पर होती है। और नबी ने बयान फरमाया, वमन बत्तअ बिही अमलुहु लम युस्रि बिही नसबुहु, जिस आदमी को उसका अमल पीछे कर दे उसका नसब उसको आगे नहीं कर सकता। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम ने किताब और सुन्नत की रोशनी में अच्छे कामों को किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी किया और हमारे लिए नमूना है। जो ज़ौक़ शौक़ उनके अंदर था, हम भी अपने अंदर वही ज़ौक़ और शौक़ पैदा करें। अल्लाह हम सबको नेक तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।